گلوکارہ میشا شفیع نے گلوکار علی ظفر کی جانب سے ہتک عزت کا جو فیصلہ تھا اس کو چیلنج کیا ہے اور متحدہ عدالت کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے گلوکارہ میشا شفیع کو جو جرمانہ کیا گیا ہرجانہ جو متحدہ عدالت کا فیصلہ تھا اس کو مشروط طور پہ معطل کیا ہے۔ 2 رکنی بینچ نے میشا شفیع کی اپیل پر سماعت کی ہے اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ میشا شفیع کے وکیل ہیں ثاقب جیلانی ایڈوکیٹ۔ یہ بتائیں کہ ہتک عزت کا جو فیصلہ تھا یہ میرے خیال میں جو عدلیہ کا پہلا فیصلہ تھا جو کہ 50 لاکھ روپے ہرجانہ کیا گیا تھا، اس کو آپ نے چیلنج کیا، کن بنیادوں پہ چیلنج کیا؟ دیکھیں جی، شکریہ ملک صاحب۔ ہم نے کئی سارے نکات اس میں اٹھائے ہیں اور سب سے جو بنیادی نقطہ جو اٹھایا تھا ہمارے جو گراؤنڈ آف اپیل تھا وہ یہ تھا کہ میشا شفیع کا جو ہراسگی کا کیس تھا، جو اس نے کمپلینٹ دائر کی تھی اومبڈس پرسن کے فورم پہ، وہ میٹر جو ہے ابھی بھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ کے آگے۔ اور اس کمپلینٹ کی موجودگی میں، کیونکہ وہ کمپلینٹ جو ہے محتسب کے فورم پہ ڈسمس ہوئی آن ٹیکنیکل گراؤنڈز، اس کے بعد انہوں نے اپیل فائل کی گورنر اور ہائی کورٹ میں، اور دونوں فورمز نے تکنیکی گراؤنڈز پہ اس کو ڈسمس کیا۔ میرٹس پہ وہ جو کمپلینٹ تھی جس کے اندر میشا نے الزام لگایا تھا کہ جی علی ظفر نے مجھے جنسی طور پہ ہراساں کیا ہے، اس کا فیصلہ ہی نہیں آیا تھا۔ تو قانون کے اندر جو ڈیفیمیشن کا قانون ہے اس کے اندر یہ چیز بڑے واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص بھی کسی پراپر فورم پہ اگر کوئی کمپلینٹ فائل کرتا ہے یا کسی ریلیونٹ اتھارٹی کو اپروچ کرتا ہے تو اس کو فائل کرنے کے بعد جو ہے اس کو امیونٹی ہوگی فرام اینی ڈیفیمیشن کلیم۔ نہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ابھی تک سپریم کورٹ نے اس حوالے سے کوئی اسٹے آرڈرز تو جاری نہیں کیا۔ دیکھیں جی، اسٹے آرڈر کا وہ میٹر ہی نہیں نا۔ سپریم کورٹ نے تو صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو محتسب کا فورم تھا کیا وہ میشا کے الزامات کی سنوائی کر سکتا ہے یا نہیں، سمپل انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا۔ تو ہمارا یہ آرگومنٹ تھا کہ جب تک میرٹس کے اوپر اوریجنل جو کمپلینٹ تھی جو اس دعوے کے علی ظفر صاحب کے دعوے سے پہلے ہم نے فائل کی تھی، میشا نے فائل کی تھی، اس پہ ابھی فیصلہ ہی نہیں آیا، تو اس صورت میں جو ہے یہ اس طرح کا فیصلہ نہیں دے سکتے تھے۔ یہ ایک گراؤنڈ تھا، اس کے علاوہ ملٹیپل گراؤنڈز تھے جس کی بیسس پہ ہم نے یہ اپیل دائر کی ہے۔ اس کے اندر جو دوسرا بڑا گراؤنڈ ہے اس میں ہمارا یہ موقف ہے کہ جو علی ظفر ہیں وہ ڈیفیمیشن کے جو قانون ہے اس کی ریکوائرمنٹس کو نہیں پوری کر سکے۔ آپ کو میں مثال دوں گا کہ اس میں ہمارا یہ کلیم ہے کہ جو میشا نے جو الزام لگایا ان کے اگینسٹ وہ سچائی پہ مبنی ہے اور انہیں پبلک انٹرسٹ کے اندر یہ الزامات لگائے تھے۔ نہیں، اگر وہ لگایا تھا تو متحدہ عدالت میں وہ ثابت تو نہیں کر سکی نا۔ جی بالکل، وہ متحدہ عدالت کا یہ انہوں نے ایویڈنس کو جب پڑھا انہوں نے یہ ویو کیا کہ یہ ثابت نہیں کر سکی۔ اب اگر ایک شخص اپنے سچ کو ثابت نہیں کر سکا اس کا مطلب آٹومیٹکلی نہیں ہے کہ وہ اس نے ایک جھوٹا الزام لگایا، جبکہ ڈیفیمیشن کا جو قانون ہے وہ اسپیسیفکلی کہتا ہے سیکشن 3 کے اندر یہ ریکوائرمنٹ ہے ڈیفیمیشن کے ثابت کرنے کے لیے کہ وہ جھوٹا الزام ہو۔ اگر میں اپنا الزام سچ ثابت نہیں کر سکا اس کا مطلب ہے آٹومیٹکلی یہ نہیں بنتا کہ وہ جھوٹ ہو گیا۔ یعنی اگر ثابت نہ کر سکے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹا الزام ہے، یعنی کہ یہ جھوٹا ثابت کرنا بھی ضروری ہے کہ دوسرا فریق یہ ثابت کرتا کہ وہ جھوٹا الزام لگایا گیا تھا۔ جی ملک صاحب، بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ چیز نہ ہو ایسے تو آپ امیجن کریں کہ آئے دن ایف آئی آریں درج ہو رہی ہوتی ہیں، قتل کے کیسز ہو رہے ہوتے ہیں، اور اگر ایک مدعی جو ہے کسی کرمنل کیس میں وہ کل کو ثابت نہیں کر سکتا کہ جی فلانے شخص نے اس کے بھائی کو مارا یا اس کا ایک عورت کو لیٹ سے ریپ کیا، تو کل کو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس پہ الزام لگایا گیا اور اگر وہ بری بھی ہو جاتا ہے تو اس پہ وہ ڈیفیمیشن کا دعویٰ کر دے گا۔ سو اسی چیز کو روکنے کے لیے قانون نے بڑا واضح طور پہ لکھا ہے ڈیفینس آف کوالیفائڈ پریویلیج اینڈ دی ریکوائرمنٹ از کہ وہ جھوٹا ثابت ہونا چاہیے۔ تو وہ جھوٹا ثابت نہیں کر سکے، بٹ جج صاحب نے انفارچونیٹلی جو ماتحت عدالت کے جج صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جو سرکمسٹانسز وہ شو کرتے ہیں کہ یہ نہ صرف
साबित नहीं कर सकी अपना सच, बल्कि ये झूठ भी बोला है उसने। अच्छा, ये कितनी देर केस नीचे चलता रहा? ये और तकरीबन 8 साल चला है जी केस। इसमें कोई 11 विटनेसेस 13 विटनेसेस थे अली ज़फ़र की तरफ से, और मीशा की तरफ से 7 विटनेसेस थे। और इन 8 सालों के अंदर तकरीबन 25 से ज़्यादा केसेस, इसी केस से निकले हुए केसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ प्रोसीजरल एप्लीकेशंस जो हैं वो चैलेंज होती रही हैं। सो ये एक मेगा लिटिगेशन थी, और उसका एक जो चैप्टर है वो ख़त्म हुआ ट्रायल कोर्ट में, बट अभी भी इससे रिलेटेड कई सारे केसेस जो हैं वो अभी भी पेंडिंग है हाई कोर्ट। 8 साल तक नीचे केस चलता रहा, वो एक प्रोसेस तो मुकम्मल हुआ ट्रायल कोर्ट का, अब हाई कोर्ट में केस आ गया, और अब यहाँ पे पहली आज पेशी थी, इसमें आपको रिलीफ क्या? जी, इसमें जज साहब ने जो जुर्माने का जो फ़ैसला था उसको मशरूत तौर पे सस्पेंड किया। उन्होंने सिक्योरिटी जमा कराने की बात की है, और आधी 50% सिक्योरिटी जमा कराने की बात की है, और 50% उन्होंने कहा कि आप वो जुर्माना जो है वो अदालत में डिपॉज़िट करें। इंतहाई अहम केस जो कि मुत्तहदा अदालत में 8 साल तक चलता रहा और उसके बाद फैसला हुआ। अब दूसरा मरहला का आगाज़ हो चुका है, और इस फैसले को मीशा शफ़ी ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। अब देखते हैं कि यहाँ पे कितने साल ये केस चलता है और इस पे फैसला आता है, और इम्कान ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर यहाँ से फैसला होगा तो हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाए।